آئی ہوں علمدار روڈ پہ. یہاں پہ ایک ماں بارگاہ ہے. خاص بات ہے یہاں پہ کربلا کی شبی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ حضرت اور یہاں پہ میرے بھتیجے جو ہیں وہ بھی نیاز کھانے میں مشغول تھے. ہوتی ہے کہ اولاد ہوتی کیا ہے، اور انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے جب اس کی اولاد نہیں ہوتی. پہلے وہی گھر ہوتا ہے جہاں پہ لڑکی دھڑلے سے چلی جاتی ہے، اور شادی کے بعد وہ فاصلے تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اور طریقے سے انہوں نے لائٹنگ وغیرہ کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب ہم تھک گئے تو پھر اور وٹامن ای ہے، اور اس کے علاوہ زیتون کا آئل ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں چاروں تو یہاں پہ انم لینے لوگ آئے ہوئے تھے، اور یہاں پہ نیاز بھی ہو رہی تھی. اور یہ بیٹا دیکھیے، بھتیجا بیٹا دیکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو. السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اور میں ہوں دختر کوئٹہ، اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ. اور آج کا دن بہت ہی خاص ہے. وہ کیوں ہے وہ تو ساتھ ساتھ پتہ چلے گا. اور اب میں دن کا آغاز میں نے کیا ہے ہیئر کیئر روٹین سے. ہیئر کیئر روٹین میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. یہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس میں ایلو ویرا جیل ہے، کیسٹر آئل ہے، اور وٹامن ای ہے، اور اس کے علاوہ زیتون کا آئل ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں چاروں چیزوں کو میں لیتی ہوں، اور ان چار چیزوں کو میں ایکول کوانٹٹی میں لیتی ہوں. جتنا آپ کے بالوں کی لینتھ ہے اس کے مطابق لیجیے گا. اور آپ یقین کریں، آپ اسے لگاتار ایک ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ یوز کریں، اور اس کے بعد آپ شیمپو کریں. آپ کے بال بہت زیادہ زبردست سلکی سے ہو جائیں گے، اور اس میں مضبوطی آ جائے گی. اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے دودھ بوائل کر کے یہاں پہ میں نے پنکھے کے نیچے رکھ دیا تھا، کیونکہ رات کو گیس چلی گئی تھی جس کی وجہ سے دودھ بوائل نہ ہو سکے. تو جلدی سے میں نے دودھ بوائل کیا. دودھ بوائل کر کے میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے پنکھے کے نیچے ہی. جیسے دودھ ٹھنڈا ہوا تو میں نے اس کا بنا لیا ہے شیک. جی ہاں، یہ رہا جی وہ دودھ سے ٹھنڈا کیا، اور اس کا میں نے آم کا شیک بنا لیا. تقریباً اس ٹائم بج رہے ہیں 9:30 یا 9:45 بجنے والے ہیں. اور شیک جو ہے وہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے صبح بناتی ہوں. اور خود تو میں اتنا نہیں پیتی، لیکن اپنے ہسبینڈ کے لیے بناتی ہوں. تو آم ہے تو آم کے ساتھ جو آم کے جو شیک ہے وہ اس کا ناشتہ صبح صبح ہم کر لیتے ہیں. یہ شیک میں ان کو دوں گی. اور تھوڑا سارا میں نے کہا کہ چلے جی جلدی جلدی سے اس چیز سے فارغ ہو جائے. اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے لیے علیحدہ سے ناشتہ بنا لیا، کیونکہ وہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ جب شیک پی لیتے ہیں تو وہ ناشتہ نہیں کرتے ہیں. تو ناشتے میں نے حلیم، جس کی میں نے ریسپی آلریڈی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بلاگ بھی. اور ساتھ ہی میں سادہ سمپل سی روٹی کھاتی ہوں، اور اس کے بعد چائے پی لیتی ہوں. اور ساتھ ہی برتن، یہ جو برتنوں کا جو ڈھیر ہے نا، اس سے میں اتنی تنگ آ جاتی ہوں. یقین کریں تھوڑے سے برتن زیادہ ہوتے ہیں، میری جان جو ہے وہ سولی پہ اٹک جاتی ہے. اور جب انسان ماں باپ کے گھر میں ہوتا ہے، مجھے آج تک یاد ہے میں نے اپنی امی کے گھر کبھی بھی برتن نہیں دھوئے تھے. اور میں کہتی تھی مجھ سے برتن مت دھلواؤ، جو مرضی کر لو میری. اور اب بھی مجھے اتنے برتن دھونے پڑتے ہیں. اس کے بعد یہ ماں باپ کے گھر جانے ہوئے پیکنگ کرنی پڑتی ہے. پہلے وہی گھر ہوتا ہے جہاں پہ لڑکی دھڑلے سے چلی جاتی ہے، اور شادی کے بعد وہ فاصلے تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ قدرتی فاصلے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے. تو اس میں نے بیگ تیار کیا ہے ایک، اس کا دوسرا لیپ ٹاپ ہے، اور وہ تھوڑا سا کچن بھی میں نے سمیٹ لیا ہے، تاکہ کہ جب میں واپس آؤں تو کچن جو ہے وہ سمیٹا ہی ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی میں نے فیول ڈلوایا تھا. اور فیول بھی ضروری ہے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے، کیونکہ گاڑی جو ہے بغیر فیول کے نہیں چلتی. اور آج کل فیول اتنا مہنگا ہے کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ادھر ادھر جانا. تو میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت کم موو کروں ادھر سے ادھر. اس کے ساتھ ہی یہ میرے بھتیجے ہیں جی، یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک ہے. یہ میرا آتے ہیں میری شکل دیکھتے ہیں، وہ میری بھتیجی. اس نے آتے ہی دوسرا موبائل پکڑ لیا ہے، اور اس دوسرے نے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ دیکھیں، یہ موبائل کی شوقین ہے. اس کو بھی گیم لگا کے یا کچھ لگا کے دیکھ دو، یہ آرام سے بیٹھ جاتی ہے. اتنا اس کو سمجھ آتی ہے. اور اس کو موبائل نہ دینا تو اتنا چیخر کرتی ہے. اور ساتھ ہی میں کچھ چیزیں لے کے آئی تھی، حلیم وغیرہ میں نے جو دکھائی تھی لاسٹ ولاگ میں. اس کے بعد میں اپنے بھتیجوں کے ساتھ جو ہے وہاں آئی ہوں علمدار روڈ پہ. یہاں پہ ایک ماں بارگاہ ہے، اس کی خاصیت کیا ہے وہ بتاؤں گی آپ کو. تو چلتے ہیں جلدی سے. اور اب تک کا بلاگ آپ کو اچھا لگا تو ضرور بتائیے گا. یہ ہے جی ماں بارگاہ عباسیہ. یہاں پہ جی ظاہر آج محرم کا آغاز ہو چکا ہے باقاعدہ سے. اور 7ویں محرم اور 10ویں محرم سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں پہ ہو رہی ہیں. یہاں پہ جو ہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا خاص بات ہے، یہاں پہ کربلا کی شبی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ حضرت امام حسین کا جو قافلہ تھا وہ کدھر تھا، کتنے فاصلے پہ تھا. اور یہاں پہ شہیدوں کی قبریں ہیں یہ دکھایا گیا ہے. وہاں پہ ایک اور شہید کی قبر دکھائی گئی ہے. ساتھ ہی جو ہے نہر فرات بھی یہاں پہ بنائی گئی ہے. کوفہ اور شام کا جو راستہ ہے وہ بتایا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ یزید کی جو فوج تھی، جو بلیک پتھر جنہیں دیا گیا وہ ہے. اس پوری ایک منظر کشی کی گئی ہے. تو اس لیے میں یہاں پہ اپنے بھتیجوں کو لے کے آئی تاکہ ان کو تھوڑی سی ہسٹری بھی بتائی جا سکے. اور ان سے میں ساتھ ساتھ آگاہ کر رہی تھی کہ کیا کیا ہے. اور ان کو تھوڑا سا بتا دی کہ یہ نہر فرات ہے جہاں پہ پانی کا تھوڑا سا ہے.
اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جھولا وغیرہ جو انہوں نے منت کی تھی وہ اس گھر سے نکل رہا تھا، تو میں نے کہا چلے یہاں بھی چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں، یہاں پہ نیاز بھی ہو رہی ہوگی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ رش ہے اور کتنا زیادہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ کسی جس گھر میں ہم موجود ہیں اس ٹائم، یہاں پہ ان کی کوئی منت پوری ہوئی تھی تو یہاں پہ انم لینے لوگ آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ نیاز بھی ہو رہی تھی۔ اور یہ بیٹا دیکھیے بھتیجا بیٹا دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو صاحب اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب کرے۔ یہ اس کا بڑا بھائی تھا اور یہ اس کا چھوٹا بھائی تھا اور میں بہت حیران ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ میرے بھتیجے جو ہیں وہ بھی نیاز کھانے میں مشغول تھے، نیاز کھائی، اس کے ساتھ انہوں نے شربت پیا تاکہ کہ گرمی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، یہاں پہ سبیل لگی ہوئی تھی، تو میرے بھی کہا بھتیجوں کا جلدی سے پانی بھی پی لو۔ گرمی کی وجہ سے پانی وغیرہ بھی آیا۔ اس کے بعد ہم گھر پہنچے تو گھر میں بھی دسترخوان لگ چکا تھا اور گھر میں سب بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پہ، اور دسترخوان میں کیا تھا وہ بھی میں بتا دیتی ہوں۔ گھر میں زیادہ تر تو حلیم وغیرہ تھی اور یہ میری چھوٹی سی بھتیجی سو کے اٹھی تھی، ابھی ہم چلے گئے تھے تو بیچاری بہت روئی تھی، تو ساتھ پلاؤ ہے، ساتھ ہی کباب ہے اور ساتھ ہی یہ چامپی وغیرہ تھی۔ اس کے کھانا کھانے کے بعد ہم چلے گئے جی ماں بارگاہ، کیونکہ جہاں میری امی کا گھر ہے وہاں پہ ماں بارگاہ وغیرہ نزدیک ہے، تو وہاں پہ میں گئی جھولے کے پاس اور تھوڑی سی دعا مانگی، کیونکہ میں نے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد عطا کرے جن کے پاس نہیں ہے، اور جن کی اولاد نہیں ہوتی، جن کے اولاد نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، ان کو زیادہ قدر ہوتی ہے کہ اولاد ہوتی کیا ہے، اور انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے جب اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اور یہاں میرا بھتیجے نے علم کی منت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہن عطا کرے گا تو وہ علم اٹھائے گا، تو یہاں پہ وہ علم اٹھا رہا ہے۔ اور علم اٹھانے کے بعد یہاں پہ جی شبی تھی، وہاں ہم آئے، ان کو دیکھا، اور میری بھتیجی کے جو ہے وہ شوز وغیرہ تھے تو ہم اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد ہم دوسرے ماں بارگاہ کے، اس کو بھی بہت پیاری طریقے سے انہوں نے لائٹنگ وغیرہ کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب ہم تھک گئے تو پھر ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی آئس کریم وغیرہ فیملی کے ساتھ، کیونکہ فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم ہی آج کل نہیں ملتا، پھر ہم نے آئس کریم یہاں کی جو کوئٹہ کی جو سب سے اچھی آئس کریم ہے وہ حق آئس کریم ہے، یہ گھر پہ بنتی ہے، یعنی گھر ہوم میڈ آئس کریم ہوتی ہے۔ یہ ایک خاتون نے شروع کی تھی، اس کی کہانی پھر میں کبھی سناؤں گی۔ اس کے بعد ہم نے رکشہ لیا، اور رکشہ لینے کے بعد جب ہم نے راستے پہنچے تو یہاں پہ سارے راستے سیل ہو چکے تھے، ہم کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی، اور یہاں پہ ٹرک وغیرہ لگ کے کنات وغیرہ لگا کے بہت زیادہ راستے بلاک کر دیے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے ہمارے لیے جانا مشکل ہو رہا تھا، لیکن تھوڑا سا راستہ ملا تھا جس میں ہمیں اس چھوٹے سے راستے سے ہوتے ہوئے گھر آتے ہی انہوں نے مستیاں شروع کر دی، اور یہ لے آئے کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں، اور وہ بہت ہی عجیب سی پاپڑ تھے۔ میں نے کہے تھے مجھے دکھاؤ، دکھا ہی نہیں رہے تھے، یہ دیکھیں گے پاپڑ ہیں ان کے، اور یہ اتنے عجیب سے ذائقے کے پاپڑ تھے کہ بچوں کو پسند آتے ہیں، اور اس سے ہی بچے بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ پاپڑ وغیرہ میں نے آپ کو دکھا دیتی ہوں، لیکن یہ پاپڑ بالکل بھی مزے کے نہیں تھے، یہ دیکھیں اس طرح کے پاپڑ تھے، اور اس میں سے تھوڑی سی ہینگ آتی ہے۔ اسی طرح میری بھتیجی بھی لے آئی پاپڑ، اس کو میں نے کہا مجھے دو، میں دیکھے تو اس میں سے مجھے اسمیل آ رہی تھی اور میں نے انہیں ہی کھانے دیا، اور تھوڑی دیر بعد ہم مستی کی، اس کے بعد پھر رات کا جو کھانا لگ گیا اور میری بھتیجی کھانا بانٹنے کے لیے بیٹھ گئی، اور ابھی یہ جو ہے وہ بھنڈیاں تھی ساتھ، اور ساتھ جو ہے وہ وائٹ گوشت بنایا تھا چھوٹے گوشت کا، وہ ہم نے نہیں کھایا، ساتھ ہی انہوں نے کولڈ ڈرنک منگوائے تھے۔ کولڈ ڈرنک آج کل نیسٹ کولا، جب سے اسرائیل پروجیکٹ کا مسئلہ ہوا ہے تو نیکسٹ کولا پی رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہم تھک گئے، اور تھکنے کے بعد ہم سو گئے۔ امید کرتے ہیں آج کا بلاگ اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔